اسے سلام کرے، اس کو پکارے تو وہ کوئی جواب نہیں دیا، تو اللہ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے عیسیٰ، میرا بندہ، محبوب بندہ، میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بندے کو جب اللہ کا عشق، اللہ کی محبت ہو جاتی ہے تو دنیا سے کنارہ کشی ہو جاتا ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کو دلچسپی نہیں دیتی، اور دنیا کی اسے کوئی چیز اس کو اکساتی نہیں۔ تو یہ بندے کے عشق کا حال ہوتا ہے۔ تو محبت الہی، عشق الہی ایک بڑی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تمام بزرگوں نے کوشش کی اور فنا فی اللہ کی حالت پہ پہنچ گئے۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے جس کو کافی عرصے کے بعد، کافی عبادات اور ریاضات کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ سب کو حاصل کرنا اس کی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، پھر بھی بندے کی بھی ایک جستجو ہوتی ہے، اس کی بھی ایک ریاضت ہوتی ہے، اس کی بھی ایک کوشش ہوتی ہے، جس کو اللہ دیکھتا ہے اور اس کو نوازتا ہے۔ لیکن بزرگوں کا یہ حال تھا کہ وہ 15 دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے، 15 دن میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے، اور ایک بزرگ تو ایسے تھے کہ سارے رمضان میں ایک دفعہ کھانا کھاتے تھے۔ اب ہمارے حال میں خالی 3 وقت میں ایک کھانا، ایک وقت کا مس کرے تو چکر آتے ہم۔ تو ایسی ریاضتیں کرتے تھے کہ ساری رات نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں حکایت آتی ہے کہ آپ نے دکان کو جاتے تھے، دکان کھولتے تھے، پردہ چھوڑتے تھے اور 400 رکعت نماز پڑھتے تھے، 400 رکعت۔ 400 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دکان بند کر کے گھر کو آ جاتے تھے۔ تو بزرگوں کی ایک ریاضت کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اپنے نفس پر بہت کچھ بوجھ ڈال کر اس کو مطیع کرتے تھے، اس کو دنیا کی خواہشات سے روک کر اللہ کی طرف اس کا رجحان لگا کر، اس کو مرم مٹا کر، تب جا کر وہ مقام ملتا، تب جا کر وہ اللہ کی محبت ملتی ان کو۔ تو اگر ہم ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھی چاہتے ہیں اور دین بھی چاہتے ہیں، دین اور دنیا دونوں کو لے کر ہم ایک ساتھ چلیں گے تو وہ مقام تک نہیں پہنچیں گے۔ نیک و کار تو ہو جائیں گے، لیکن مقام قرب جس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ مقام تک پہنچنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یوں حکایت آتی ہے کہ آپ نے اللہ سے فرمایا، حالانکہ آپ چوٹی کے پہنچے ہوئے عارف تھے اور سید الطائفہ آپ کا نام ہے، تو ایسے بڑے چوٹی کے بزرگ کا حال یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے پوچھا، میرے رب تجھے کیسے میں پا سکوں گا، تجھے میں کیسے پاؤں گا، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ تم اپنے آپ کو چھوڑ دو، میرے پاس آؤ، اپنے نفس کو چھوڑو، میرے پاس آؤ۔ تو میں مٹانا ہے، اپنے پن کو مٹانا ہے، میں نہیں بولنا، میں نہیں ہوں، وہ ہے۔ تو رب کائنات کا ایک دستور ہے کہ بندہ جب تک اپنے آپ کو اللہ کے حوالے 100% نہیں کر دیتا، تب تک اس کو عرفان، اس کو معرفت نہیں حاصل ہوتی، اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کو حاصل کرنا بہت مشکل کا کام ہے، بہت ریاضت اور جستجو کی ضرورت ہوتی ہے، جو عورتوں کے لیے حالانکہ بہت ایزی ہے، مطلب کہ کمپیئر ٹو مین عورتیں بہت جلدی اس کو حاصل کر سکتی ہیں، لیکن ان کی جو روزمرہ کی زندگی کے حالات ہوتے ہیں اس سے بہت وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ لیکن خاص کر عورتوں سے تاکید یہی ہے کہ وہ جو کچھ بھی دیا گیا اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ تو اس طرح سے بزرگوں کے حالات جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی وہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ سے ہماری محبت ہو، اور وہی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی اور دین میں بھی کام آنے والی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ حضور کی محبت جب تک حاصل نہیں ہوتی
تب تک اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوتی. حضور کی قربت حاصل کرنے کے لیے سنتوں کی پابندی چاہیے. سنتوں پر ہمیشہ پابند رہنا حضور کی قربت کی نشانی ہے. وہاں سے قربت حاصل کریں گے تو گیٹ کھلتا ہے اللہ کے دربار کا. اب بزرگوں نے فرمایا کہ بزرگوں کی محبت، اولیاء کرام کی محبت، اور خاص کر اپنے پیر و مرشد کی محبت دل میں اگر بیٹھ جائے تو وہاں سے دروازہ کھلتا ہے عشق رسول کا. سو عشق رسول کا جب دروازہ کھلے گا تو وہاں سے عشق الہی کا دروازہ کھلے گا. تو یہ سیڑھی ہے، ایک سیڑھی چھوڑ کر دوسری سیڑھی نہیں چڑھ سکتے. تو سیڑھی ہے پہلے پیر و مرشد کی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد اللہ کا در، اللہ کی محبت. تو اس طرح سے بزرگوں کے قلوب سے نور الہی کی جو محبت کی جو کرنیں ہیں، جو ان کی شعاعیں ہیں، جو ان کا نور ہے، وہ پہنچتا ہے پیر طریقت پر. اور اس کے بعد اگر کوئی مرید بھی ہے، کوئی اس کے چاہنے والے ہیں یا اس کے فالوورز ہیں، اگر وہ بھی مخلص ہے، سنسیئر ہیں، فالوورز ہیں، اور دل و جان سے اس کے احکامات اور اس کے بتائے ہوئے اعمال پر کاربند ہے، پابند ہے، تو انشاءاللہ وہاں سے اس کی شروعات، ان کی منزل شروع ہوتی ہے. اب اس کی نشانی یوں ہے، اب بتائیں گے کیسے معلوم ہوگا کہ ہم رائٹ پاتھ پر ہیں. اس کی نشانی یوں بتایا بزرگوں نے کہ دل میں تھوڑی تھوڑی دنیا کی خواہش مٹتی جائے گی، دنیا کی طرف لو ان کا کم ہوتا جائے گا، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دھیان اس کا بڑھتا جائے گا. دوسری نشانی یوں ہے کہ وہ اکثر وقت اللہ کے ذکر میں بیٹھنا چاہیں گے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں بیٹھنا اس کا دل چاہے گا. یہ بھی ایک نشانی ہے. اور اس کے بعد کی نشانی یوں ہے کہ وہ پرہیزگاری میں اتنی پیاری ہوں گی، یا مرد ہو یا عورت بھی ہو، کہ اس کا دل تو بس اس کے رب سے ہوگا اور اس کا جسم دنیا میں ہوگا. وہ دنیا کے کام کاج بھی کرتی رہے گی، کام کرتے رہیں گے، لیکن دنیا میں لوگ ان کو پہچان نہیں پائیں گے. یہ بڑی کٹن مشکل چیز ہے جس کو پہچاننا بہت بہت باریکی سے پہچاننے والے پہچانتے ہیں. بہت سارے بزرگوں کو دیکھا گیا کہ وہ دنیا کے معاملات میں ایسے ہوتے ہیں جیسے ویری کامن مین ہو جیسے ہوتے ہیں، لیکن اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ ان کے لیے وہ ایک قسم کا پردہ ہے، جو پردہ وہ ڈال کے چلتے ہیں، رہتے ہیں، تاکہ ان کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اللہ سے ان کا لو کم نہ ہو. تو اس طرح سے ساری نشانیاں بنتی جاتی ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب تم کنٹینیوسلی اس کے ذکر میں، اللہ کے ذکر میں، اعمال صالحہ میں، عبادات میں اگر ٹائم گزاریں گے نا، تو تھوڑا 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 کر کے دل سے یہ ساری چیزیں نکال دی جاتی ہیں. اللہ اپنی محبت کو اپنے دل میں، جب جس کے دل میں بسانا چاہتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی محبت کو مٹاتے جاتا ہے. اب دنیا کی محبت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ تمام رشتہ داروں سے بھی وہ سطحی طور پر، یعنی آرٹیفیشلی اوپر سے وہ سب سے ملتا رہے گا، ہنستا کھیلتا رہے گا، لیکن اس کے دل میں کسی کی محبت ایسی نہ ہوگی کہ اس سے کمپلیٹلی وہ اس کا ہمیشہ یاد آتے رہے یا اس کے بارے میں سوچتا رہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، چاہے کوئی رشتہ دار ہو، کوئی بیوی شوہر بھی ہو، ایسا اسٹیج آ جاتا ہے کہ وہ کسی کی طرف اس کا دھیان بڑھتا ہی نہیں، اس کا خیال بڑھتا ہی نہیں. یہ عشق الہی کی نشانی ہے. تو یہ ساری سب ایک بتدریج سیڑھیاں ہیں، سٹیپس ہیں، جو تھوڑا 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 کر کے حاصل کرنا ہے. تو سب سے پہلے سٹیج ہے نماز کی پابندی، اس کے بعد ذکر اذکار کی پابندی، اور زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اللہ کی یاد میں، ذکر میں، اور اس کو ہمیشہ اپنے خیال میں بسانے کا ہے. اگر یہ تم شروع میں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دروازہ کھلتا جائے گا اور نیکوکار ہوتے جائیں گے. اور اس کی جو آگے کی نشانیاں ہیں وہ یہ ہوں گی کہ تمہاری ہر دعا اللہ قبول کرتا جائے گا. تم جو چاہو گے ہوتا رہے گا، تم جو چاہے مانگو وہ ملتا رہے گا، اور تم جس کے لیے دعا کرو گے وہ قبول ہوتی رہے گی.
یہ اس کی نشانیاں ہیں جو اللہ کے مقرب بندوں کی قربت میں ملتے ہیں. خیر یہ سب چیزیں ہیں جو آگے چلنے کی آگے چل کر حاصل کرنے کی ہیں. اس واسطے میں بتا دیا کہ ہمارا راستہ پیارا راستہ ہے، یہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور خاص کر یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے جس پر بہت سارے مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی. دنیا کی بدن کی تکلیف آئے گی، لوگوں کی تکلیف آئے گی، رشتہ داروں کی تکلیف آئے گی، یا بدن میں یا اپنے بچوں سے اپنے سے کوئی نہ کوئی پریشانی تو آتی رہے گی. دعا کرتے رہنا چاہیے. سب آزمائشیں امتحانات ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں کی برکت سے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لبیک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم علیہ. اللہم اوصل ثواب ما قرأنا من کلام العزیز ہدیۃ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ثم الارواح جميع الانبیاء والاولیاء علماء الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم تسلیت پاشا اللہ صاحب. ثم الى مرشد مولانا محمد مصطفیٰ ثم الى سیدی محمد مصطفیٰ ثم الى سیدنا رحمۃ اللہ شاہ خطر ثم الى شیخ ناظم ثم الى ارواح جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمات. یا رحم الراحمین اپنی رحمت سے اپنے فضل کرم سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری لغزش غلطی کو معاف فرما. اللہ پاک ہم کو دین اور ایمان کی اللہ پاک مضبوط راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت عطا فرما. شیطان مردود کے وسوسوں سے، اس کے چالوں سے، اس کے جالوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے قلوب کو پاک و صاف فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے. اللہ پاک ہم کو ہمارے تمام خاندان والوں کو صحت تندرستی عافیت و سلامت عطا فرما. تمام بلاؤں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، جنات اور شیطان کے اثرات سے، خاص کر کورونا وائرس کی مصیبت پریشانی سے جان مال کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے خاندان میں جو بھی بچے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. یا اللہ خاص کر وسیع اللہ کی بیٹی جو ہاسپٹل میں ہے پروردگار اس کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما. اس کی بچی کو اللہ صحت کامل عطا فرما، شفا عطا فرما. مولا جو بھی بیمار ہے، جو بھی ہمارے خاندانوں میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا ملی، صحت کامل عطا فرما. نیک زندگی عطا فرما، زندگی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین آمین بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. سلام الحمد للہ.